ہوں سرخ روح کے آج کوئی ضبط پر نہیں، ہوں سرخ روح کہ آج کوئی ضبط پر نہیں، دل خون رو رہا ہے مگر آنکھ پر نہیں۔ ہوں سرخ روح کہ آج کوئی ضبط پر نہیں، دل خون رو رہا ہے مگر آنکھ پر نہیں۔ لب پر دعا نہیں کہ دعا میں اثر نہیں، لب پر دعا نہیں کہ دعا میں اثر نہیں۔ سب کچھ ہے زندگی میں فراغت مگر نہیں، ہستی کی تپتی دھوپ میں جو سایہ ہی دے سکے، ہستی کی تپتی دھوپ میں جو سایہ ہی دے سکے، راہوں میں دور تک ایسا کوئی شجر نہیں۔ منچ پر بیٹھے مہمان خصوصی بھارتیہ شیتکری کامگار پکش کے سبھی وریشٹھ نیتاگن، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے میں رہ کر سننے والی پیاری ماؤں بہنوں، سب کو میرا پیار بھرا آداب اور سلام۔ دانشوروں کی آج اس محفل میں مجھ غریب کو بھی کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ جہاں تک میں اپنے الفاظ آپ کے کانوں تک پہنچاؤں، مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، کیونکہ آج سیکولرزم کا ڈھونگ رچانے والے اور اقلیت پر ظلم ڈھانے والوں کا کہنا ہے کہ عوام کی یادداشت کمزور ہو چکی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پرانی باتوں کو بھول چکے ہیں، جو چالیں ان لوگوں نے ہم لوگوں کے ساتھ چلی تھی وہی چال وہ پھر سے دہرانے کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ گزر گئے ہیں جو دن پھر نہ آئیں گے، ہر کس کی ایک چال فلک ہر برس نہیں چلتی۔ سامعین، آج تاریخ کے پنوں نے ہمیں اس طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ کوئی بھی عوام یہ بات مرتے دم تک نہیں بھول سکتی کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے اس دنیا میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے اپنی جان مال کی قربانی دی، اس کے باوجود اس دنیا کے کونے کونے میں محبت اور بھائی چارے کا نظام بنایا، لیکن ہم نے اپنی کوتاہیوں اور اپنی غفلتوں کی وجہ سے ان کی کامیابی کو فراموش کر دیا۔ آج ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے انتظار کر رہے ہیں کہ آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا، لیکن یاد رکھو دوستو، اگر آج بھی ہم جاگ کر ایک نہیں ہوئے، اسی طرح غفلت میں سوتے رہے اس انتظار پر کہ آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا، نہیں، یاد رکھو دوستو، آنے والا کل ہمارے گزرے ہوئے کل سے بدتر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آج ہمارے بیچ کئی ایسے رہنما اٹھ کر آتے ہیں جو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور ہم سے ہمارا حق ووٹ کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ بڑے بڑے وعدے کرنے کے بعد ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود جیت کر آنے کے بعد پھر سے ہم کو بیوقوف بناتے ہیں اور ہمارا کوئی کام نہیں کرتے۔ آج ہم پچھتا رہے ہیں کہ آج ہم سے ہماری آزادی کا حق بھی چھین لیا گیا۔ آج ہم پر ایک نہیں کئی ظالم حکمران مقرر کر دیے گئے۔ ہم پچھتا رہے ہیں کہ اس ہندوستان میں ہم حاکم بن کر آئے تھے، آج حکومت بن کر رہ گئے ہیں۔ 100 سال سے زیادہ حکومت ہم نے کی، لیکن آج حکومت میں گنتی ہو رہی ہے ہماری، کیوں؟ ہمارا کوئی پرساز حال نہیں، ہمارے آنسو پوچھنے والا کوئی ہمارا غمخوار نہیں، کوئی ہمارا رہنما نہیں، ہمیں اندھیری راہ میں مشال دکھانے والا کوئی نہیں۔ بس بیواؤں کا پیسہ کھانا، یتیموں کا حق مارنا، ظلم کرنا، ہمارے نیتاؤں نے ہمارے لیے بس یہی کیا۔ آج ہمارے بیچ سے ایک نوجوان دلوں میں جس کے درد ہے آپ لوگوں کے لیے، وہ اٹھ کر آیا ہے آپ کے پاس، آپ کو آپ کا حق دلانے کے لیے، ظلم ستم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے۔ یہ مفاد پرست لوگ، یہ فرقہ پرست لوگ جو دھرم اور مذہب کے نام پر، جو غریبی کے نام پر، جو بھوک پیاس کے نام پر لوگوں کو لڑاتے ہیں، ان کے چہرے سے نقاب اٹھانے کے لیے۔ جی ہاں دوستو، اس کا نام اکبر حسین عرف راجو ہے۔ آج یہ نام گاؤں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ ہمارے سامنے گاؤں کے بے شمار مسائل ہیں جن کا حل کرنا ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود کسی خودگر، کسی مفاد پرست نیتا نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا، صرف ہم پر سازشیں رچی، ہمارے ووٹوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی جیبوں کو بھرا ہے۔ آج ہمارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، ہمارے دکھ درد بانٹنے والا کوئی نہیں، ہمارے گھر میں چولہا جلا ہے یہ پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آج کتنے ایسے بے قصور غریب طبقے کے لوگ کھاڑیوں میں پڑ رہے ہیں جن کے گھر میں ایک وقت کا چولہا نہیں جلتا۔ دوستو، کل یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا اناپ شناپ بکا،
میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں آپ سے کہ کوئی کیوں مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی سے جلتا ہے؟ اگر کوئی ایک بھائی تمہارا ترقی کر رہا ہے تمہیں کیوں حسد ہوتی ہے؟ اگر وہ غریبوں کے درد کو بانٹ رہا ہے تو تم کیوں اس کا ساتھ نہیں دیتے بلکہ اس پہ بہتان اور تہمت لگاتے ہو؟ کیوں اس کی غیبت کرتے ہو؟ راجو بھائی کی جانب سے ایک شعر کہوں گا کہ منزل پہ مجھ کو دیکھ کے حیران ہے میرے دوست، منزل پہ مجھ کو دیکھ کے حیران ہے میرے دوست، دیکھے نہ کسی نے بھی کبھی میرے پاؤں کے چھالے۔ کتنی تکلیفوں سے اٹھ کر یہ شخص تمہارے سامنے آیا، یہ کسی نے نہیں دیکھا۔ صرف اس کی کامیابی سے جلنا، صرف اس کی کامیابی سے جلنا اور اس پر بہتان کرنا۔ یاد رکھو دوستو، آزادی وطن کے لیے ہم نے جان دی، آزادی وطن کے لیے ہم نے جان دی، ہم پر تمہیں عدو وطن کا گمان ہے، ہم جانتے ہیں تمہارے کارناموں کا کالا چٹھا، ہم جانتے ہیں تمہارے کارناموں کا کالا چٹھا، بس اب چپ رہو، ہمارے منہ میں بھی زبان ہے۔ اگر ہم بولنے پر آ جائیں تو 5 سال کا پورا چٹا بٹا کھول کے رکھ دیں گے، کپڑے تک نہیں رہیں گے چھپنے کے لیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ راجو ایک چھوٹی سی چنگاری ہے جو ہوا کے چلنے سے بجھ جائے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک چھوٹی سی چنگاری بھی بڑے بڑے محلوں کو جلا کے خاک کرنے کا سبب بنتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ ایک شرارہ ہی جنگل کو جلا دیتا ہے، ایک شرارہ ہی جنگل کو جلا دیتا ہے، ارے وہ بڑا نادا ہے جو شعلوں کو ہلا دیتا ہے۔ اور راجو ایک ایسا شعلہ ہے، ایک ایسا شعلہ ہے، جب یہ بھڑکتا ہے تو ان نفاق پرستوں کو، ان فرقہ پرستوں کو نصف نابود کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے چہرے سے نقاب اٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے دوستو، آج بھارتی شیتکری کامگار پکش کے وجود میں آنے کا یہی مقصد ہے کہ جو لوگ دھرم اور مذہب کے نام پر غریب معصوموں کا حق مارتے ہیں ان کے چہرے سے نقاب اٹھایا جائے۔ اسی لیے وہ راجو بھائی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ راجو بھائی نے قسم کھائی ہے کہ اب کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے اور ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، اسی لیے وہ دبانا چاہتے ہیں۔ لیکن بتاؤ ان کو کہ سختی سے دب سکے گا نہ ہماری ایکتا کا یہ فلک، سختی سے دب سکے گا نہ ہماری ایکتا کا یہ فلک، ارے لوہے کا یہ چنا ہے چبایا نہ جائے گا، جتنا چبانے کی کوشش کریں گے دانت اکھڑ جائیں گے لیکن ہماری ایکتا کو نہیں ہلا پائیں گے، ہماری ایکتا کو نہیں ہلا پائیں گے۔ دوستو، آج بہت سنہرا موقع ہے، آنے والے 1.5 سال کے لیے الیکشن ہو رہا ہے، 2 سال، لوگ آپ سے 5 سال کا وعدہ کرتے ہیں، 5 سال مانگتے ہیں آپ سے۔ راجو بھائی نے صرف آپ سے 1.5 سال مانگا ہے، 1.5 سال۔ کتنا؟ 1.5 سال مانگا ہے۔ اس 1.5 سال کے اندر وہ چیتا کیمپ کے اندر ایسا کام کرنے والے ہیں کہ اگر جیتے تو بھی چیتا کیمپ کا سدھار ہوگا اور اگر ہار گئے تب بھی چیتا کیمپ کا وکاس ہوگا۔ یہ تو بیج بو رہے ہیں، بیج۔ 1.5 سال کے لیے یہ زمین کی کاشت کی جا رہی ہے اور بیج بویا جا رہا ہے، اس کی فصل انشاءاللہ 1.5 سال بعد کاٹیں گے ہم لوگ، اس کی فصل 1.5 سال بعد کاٹیں گے، بتائیں گے کہ دیکھو 1.5 سال میں ہم نے کیا کام کیا اور گزشتہ 40 سال میں دیگر نگر سیوکوں نے چیتا کیمپ میں کیا کام کیا۔ کیونکہ یہ کوئی پالیٹیشین نہیں ہے، ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کسی بڑے نیتا ایم ایل اے ایم پی نگر سیوک کے بیٹے نہیں ہے، چیتا کیمپ میں پلا بڑا ایک نوجوان جس کا بچپنا اور جوانی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، اسی گاؤں میں بڑا کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، ایک بزنس مین ہے اور الحمدللہ کامیاب بزنس مین ہے، دوسروں کے ٹکڑوں پر اپنا گھر پالنے والے میں سے نہیں ہے۔ آج چیتا کیمپ کے نیتاؤں کا حال ہم بخوبی جانتے ہیں، چیتا کیمپ کے نیتاؤں کا حال ہم بخوبی جانتے ہیں۔ جوان بچوں میں جھڑپ ہوتی ہے، معاملہ پولیس اسٹیشن میں جاتا ہے، بھائی پہنچ جاتے، کیا ہوا بیٹا میں کرنے کو ہوں نا، پولیس والے نے کچھ بتایا، بھائی نے کچھ بتایا، گھر والوں میں کچھ بتایا، گھر والوں سے کچھ لیا، پولیس کو کچھ دیا، یہی چل رہا ہے چیتا کیمپ میں۔ آپ کا درد بانٹنے کے نام پر آپ کے پیسے اینٹ لیتے ہیں، ریشن کارڈ بنانے کے نام پر، نہ جانے کیسے کیسے نام پر لوگ آپ کی جیبوں کو کاٹتے ہیں اور اپنا پیٹ پالتے ہیں، لیکن راجو بھائی ان لوگوں میں سے نہیں۔ یہ آدمی وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں ایک پتھر کے مانند ہوں،
اب تمہاری مرضی کہ اس پتھر کو تراش کر انگوٹھی کا نگینہ بنا لو یا گھر کی دیوار پہ چنوا دو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میرا کام ہے لوگوں کے بھلائی کے لیے آنا، اور میں لوگوں کا بھلا کرنے آیا ہوں، میں لوگوں کی مدد کرنے آیا ہوں، ان کے کام کو پورا کرنے آیا ہوں، میں نہ ہی آپ کے ووٹوں سے نوٹ بنا کر جیبیں بھرنے آیا ہوں۔ آج بہت سنہرا موقع ہے کہ ہمارے بیچ قوم و ملت کا وہ نوجوان اٹھ کر آیا ہے جو دل میں قوم کا جذبہ رکھتا ہے، جو دل میں قوم کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، جو دل کے اندر غریبوں کی دکھ درد کو بانٹنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ ایک ایسا نوجوان جب آپ کے سامنے اٹھ کر آیا ہے تو آپ کیوں نہیں اٹھ کر آتے اور ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ آپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہو چیتا کیمپ کی ترقی ہو، چیتا کیمپ کا وکاس ہو، ہمارے محلے میں پانی کی سویدھا ہو، ہمارے محلے میں گٹر صاف ہو، ہمارے محلے میں بیت الخلا صاف ہو، اگر آپ چاہتے ہو تو آپ کو اپنی مدد خود کرنی ہوگی راجو بھائی کی مدد کر کے۔ آپ کو اپنی مدد خود کرنی ہوگی ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کی، ان کو ووٹ دے کر کامیاب بنا کر بی ایم سی میں بھیجنے کی، تاکہ آپ کے کام ہو سکیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تجھے چیتا کیمپ کی کامیابی درکار ہے سراج، اگر تجھے چیتا کیمپ کی کامیابی درکار ہے سراج، ان کا دامن تھام لے جن کا راجو ہے نام، ان کا دامن تھام لے جن کا راجو ہے نام۔ اور راجو بھائی کا نام ہی ہمارے لیے ایک انقلاب ہے، راجو بھائی کا نام ہی ہمارے لیے ایک انقلاب ہے۔ ہم نوجوانوں کی زبان پر وہ زندہ باد ہے، وہ زندہ باد ہے۔ یاد رکھیے عزیز ساتھیوں، آنے والی 29 تاریخ کو بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ خاص کر عورتوں سے میری گزارش ہے، میری ماں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ آپ پورے ہندوستان میں 40-60% کی بنیاد پر ہو، آپ کمزور نہیں ہو، آپ بہومت میں ہو، بہومت میں ہو، عورتیں بہومت میں ہیں۔ اگر عورتیں اپنا حق جانے، اپنا ادھیکار جانے تو یاد رکھنا ایک دن میں ہندوستان کی سرکار پلٹ سکتی ہے، صرف عورتیں اگر اپنا حق جان لے اور اپنے حوصلے کو بلند کر کر آگے آئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ دن میں نے ایک بات کہی تھی، میرے دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ وہ بات میں پھر سے کہوں، جو مثال میں نے نگر سیوک کے متعلق دی تھی مین روڈ کے سامنے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ڈی سیکٹر میں بھی آپ کو کہنا ہے، تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ میں کہوں گا۔ ہمارا جو نگر سیوک ہے اس کی مثال شہد کے مانند ہے، شہد ہوتا ہے نا، شہد، ہمارا نگر سیوک شہد کی مانند ہے، مثال شہد کی ہے اس کی، بہت ہی شفا دینے والا، میٹھا، بہت میٹھی زبان میں بات کرنے والا، لوگوں کے بھلے کا کام کرنے والا۔ لیکن اگر کسی شخص کو شہد چاہیے اور وہ جب چھتے کے قریب جاتا ہے تو اتنی ساری مکھیاں بن 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 کر کے اسے ڈنک مارتی ہے کہ وہ شہد کی طلب میں جانے والا انسان مکھیوں کے ڈر سے شہد کھانا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے میں شکر سے اپنا گزارا کر لوں گا، شہد نہیں چاہیے۔ یہاں بھی شہد ہے، راجو بھائی بھی شہد کے مانند ہے، فرق اتنا ہے کہ یہ بوتل کا پیک شہد ہے، یہاں آنے کے لیے کسی مکھی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس پر لیبل بھی لگا ہے، برانڈ بھی لگا ہے، جو بات کریے شیتکری کامگار پکش کا برانڈ ہے۔ یاد رکھیے دوستو، آنے والی 29 تاریخ کو آپ اپنا قیمتی ووٹ صحیح دل پر ہاتھ رکھ کر، صحیح فیصلہ کر کر اس شخص کو دیں جو آپ کو لگتا ہو آپ کا کام کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے راجو بھائی آپ کا کام نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی ووٹ مت دیجیے گا، لیکن ان کے مقابلے میں جتنے لوگ ہیں سب کو ایک نظر میں کھڑا کر کے دیکھو، کیا ان سے زیادہ کام کرنے والا اگر آپ کو نظر آتا ہے تو برائے مہربانی آپ ان کو ووٹ دینا، اور اگر نہیں آتا تو اللہ کے خدا کے واسطے آپ اپنا قیمتی ووٹ اس شخص کو دے کر ایک موقع دے کے دیکھیے، 1.5 سال میں چیتا کیمپ کی تقدیر بنا کے رکھ دے گا انشاءاللہ۔ آپ کا ووٹ ان کی کامیابی ہے، ان کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے۔ بس ایک شعر کے ساتھ رخصت ہو جاؤں گا۔ بات جو لگتی ہے دل پر یاد رکھنی چاہیے، بات جو لگتی ہے دل پر یاد رکھنی چاہیے، آگ سینے میں محبت کی بہکنی چاہیے۔ آپ جو کچھ کہا میں نے، اب جو کچھ کہا میں نے مت بھولیے گا اسے،
اب جو کچھ کہا میں نے مت بھولیے گا اسے، کون زندہ ہے تو پھر زندہ رہنی چاہیے، کون زندہ ہے تو پھر زندہ رہنی چاہیے۔ السلام علیکم۔